السلام علیکم معزز ناظرین، ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے۔ ترکی ایک ایسی قوم ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی مغربی اقوام کی یلغاروں کا ہمت، جرأت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترکوں کا شمار ایسی قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق سے دیوار چین سے لے کر مغرب میں اسکیا تک حکومت کی اور شمال میں کرینیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک اپنی حکومت کا بول بالا کیا، اور ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے۔ سلطنت عثمانیہ ترکیوں کی ایک مضبوط اور طویل المدت سلطنت ہے جو کہ اپنے دور میں ایک اسلامی طاقت اور سپر پاور کے طور پر جانی جاتی تھی، جنہوں نے مشرقی وسطی، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر تقریباً 600 سال تک حکومت کی۔ اناطولیہ میں ایک مسلم ترک حکمران عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس میں عثمانی ترکوں نے باضابطہ طور پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس میں عثمان اول، اورہان، مراد اول اور بازید اول کی سلطنت کی سربراہی میں ترکوں نے اپنا علاقہ بڑھایا اور اپنی حکومت کو ترقی کی طرف گامزن کیا۔ 1453 یعنی کہ 1453 میں سلطان محمد دوم نے بازنطینی کی حکومت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سلطان محمد دوم ترکوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس قبضے کے بعد سلطان محمد دوم کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج بھی یہی نام ان کی پہچان ہے۔ بازنطینی سلطنت کا 1000 سالہ دور اس طرح ختم ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلم تاریخ بلکہ تاریخ عالم کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑوں پر آباد تھا، ان پہاڑوں پر بڑے بڑے گنبد اور نوکیلے میناروں والی مساجد تعمیر کی گئیں، جس سے عیسائیت کا پوری طرح خاتمہ کیا گیا اور اسلام کا بول بالا کیا گیا، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کا نیا نام اسلام بول اور اس کے بعد استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ نام بھی سلطان محمد فاتح نے ہی رہا اور استنبول کو ترکی کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ترکی میں تعلیمی ادارے، مدارس اور کتب خانوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور ترکی تجارت اور ثقافت کا بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ ترکی کی تاریخ میں 24 جولائی 1923 میں ایک دفعہ پھر موڑ آیا۔ 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک معاہدہ طے پایا جو کہ 100 سال کے لیے ترکی پر نافذ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی میں جمہوریت قائم کی گئی۔ ترکی اپنی زمین سے تیل نہیں نکال سکتا بلکہ باہر کے ممالک سے خریدے گا۔ ترکی بعض فورس کے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ترکی میں دور خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور دور خلافت اور سلطنت عثمانیہ کے جانشینوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ترکی کے پہلے صدر کے حوالے سے انہوں نے حلف اٹھایا اور تیزی سے ترکی کو سیکولرائز کر دیا گیا۔ ناظرین، رجب طیب اردگان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو کہ ترکی اور عالم اسلام کے ایک عظیم لیڈر ہیں۔ طیب اردگان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ ترکی کی یورپی یونین میں داخلی اور سیاسی منظرنامے میں فوج کی مداخلت کافی حد تک کم کر دی۔ 2002 کے الیکشن میں طیب اردگان اپنی پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور 34.3% کی شرح سے جیت حاصل کی۔ 2007 میں صدارتی الیکشن کے لیے رجب طیب اردگان کا نام سامنے آیا، جس کی وجہ سے احتجاج اور مظاہرے ان کے ملک میں ہونے لگے۔ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیے۔ اس ہنگامی حالات کی وجہ سے طیب اردگان نے اپنی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ 2011 یعنی کہ 2011 میں طیب اردگان کی پارٹی 337 سیٹوں سے جیتی 337 سیٹوں سے جیتی اور 50% شرح سے کامیابی حاصل کی۔ طیب اردگان ہی ایک ایسے لیڈر ہیں جن کو لگاتار 3 مرتبہ ترک وزیر اعظم رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین، طیب اردگان ایک ایسے عظیم اور بہادر لیڈر ہیں جنہوں نے ہر موقع پر امریکہ اور دوسرے دشمن ممالک کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ طیب اردگان کے دور حکومت میں ہی ترکی پر جو $130 ارب کا قرضہ تھا، وہ IMF کو واپس کر دیا گیا۔
طیب اردگان کے دور حکومت میں ہی وہ پابندی ہٹائی گئی جو 12 سال سے کم عمر بچوں پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ طیب اردگان کی دور حکومت میں 1 سال میں 2000 نئی مساجد تعمیر کی گئیں اور پہلے سے بند مساجد اور خستہ حال مساجد کو بحال کیا گیا۔ طیب اردگان کے دور حکومت میں حجاب پر جو پابندی لگی ہوئی تھی اس کو ختم کیا گیا۔ طیب اردگان کی حکومت سے پہلے عورتیں ڈیوٹی کے دوران حجاب نہیں کر سکتی تھی، لیکن طیب اردگان کی حکومت میں اس پابندی کو ختم کیا گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب ڈالر سے 150 ارب ڈالر تک تجاوز کیے گئے۔ 26 نئے ایئرپورٹ تیار کیے گئے۔ ترکی ہی ایک ایسا ملک ہے جس کو صاف ساحلوں کا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رجب طیب اردگان کی حکومت میں پانی، بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا اور ترکش ایئر لائن کو یورپ کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں بہترین ایئر لائن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ناظرین، 2023 کا انتظار ترکی کی عوام رجب طیب اردگان اور عالم اسلام کو بے تابی سے تھا، کیونکہ 2023 میں ہی وہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے جس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ترکی پر بہت سی پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی 2023 میں ہی روس سے دفاعی نظام S-400 خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی کی حدود اس قدر محفوظ ہو جائیں گی کہ ترک حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی ترکی کی حکومت میں پر نہیں مار سکے گا۔ مزید رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ہم معاشی طور پر اپنے ملک کو اسٹرانگ کریں گے، بعض فورس کے جہازوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، ہم اپنی زمین سے تیل نکالیں گے اور زر مبادلہ کمائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اور مزید ان کو کہنا تھا کہ ایک ایسی نئی نہر جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی جو کہ نہر الاسود اور مروارہ کو باہم ملا دے گی۔ اس کے علاوہ بھی جیسے ہی 2023 میں طیب اردگان اور ترکی سے جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ ختم کی جائیں گی تو ترکی جو ہے وہ ایک معاشی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی دنیا کے سامنے ایک عظیم ملک کے طور پر ابھرے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ خدا حافظ۔